अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज आपसे चंद दिल की बातें करने का दिल था, तो सोचा कि एक छोटी-सी वीडियो रिकॉर्ड की जाए। पिछले हफ्ते हमने देखा कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो एक साथ यानी खुशी और गम दोनों की खबर लेके आई। एक तरफ हमने देखा कि हमें यानी बीइंग पंजाबी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर में जैसे बसंत का एक माहौल था और बसंत मनाने की जब हमें इजाज़त दी गई तो कैसे जो लोग हैं वो खुशी से पागल हो रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स जो हैं वो तरतीब दिए जा रहे थे। पतंगें खरीदी जा रही थी और एक यानी बड़ा खुशी का और रंगारंग एक माहौल तरतीब दिया जा रहा था। तो दूसरी तरफ हमने देखा कि उसी रोज़ जिस रोज़ बसंत मनाई जा रही थी, रावलपिंडी में एक इमाम बारगाह पे जो है खुदकश हमला हुआ, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक बात है। उसमें हमें 2-3 चीज़ें देखने को मिली और लोग आपस में मुख्तलिफ़ किस्म के ओपिनियंस में बँटे हुए नज़र आए, जिसमें ये भी कहा गया कि भई चूँकि ये हमला हुआ है तो बसंत के तमाम जो इवेंट्स हैं वो रोक देने चाहिए। मेरा उसमें ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक एक मामला था इमाम बारगाह वाला, इसमें कई कीमती जानें ज़ाया हुई और बहुत ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और वैसे भी यानी बेगुनाह लोग, निहत्थे लोग जो नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जमा हुए हैं, उन पे हमला एक मैं समझती हूँ कि इससे इससे बड़ा और कोई इंसानियत को शर्मा देने वाला वाक़या नहीं हो सकता और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। और लेकिन दूसरी तरफ जो बसंत का एक मामला है, इसमें यानी ऑब्वियसली कोई दो राय नहीं है कि दिल बोझिल है और हालात उम्मीद अफ़ज़ा नहीं दिखाई देते। हम अगर दूसरे सूबों की तरफ भी देखें, जैसे बलूचिस्तान को देखें या कराची में एक हालिया गुल प्लाज़ा वाला जो वाक़या हुआ, वो ज़ख्म भी हरे हैं और इसके अलावा जो ये खुदकश हमला हुआ है, इस तरह के हम आए रोज़ जो है वो वाक़यात सुनने को हमें और देखने को मिलते हैं। ये सानेहात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जो कि जारी है और खुशियों की कोई नवीद सुनाई नहीं देती और ऐसे महसूस होता है कि हम जैसे जश्न मनाने का एक हुनर या एक तरीका या एक सलीका जो है वो हम भूल चुके हुए हैं। मुसलसल सोग और दुःख और गम की खबरों ने हमें खूबसूरती महसूस करने की सलाहियत से महरूम कर दिया हुआ है, हमें खुश होने की सलाहियत से महरूम कर दिया हुआ है। हमें नर्म और मधुर आवाज़ें जो हैं वो अजनबी लगती हैं, खुशनुमा रंग आँखों को भले नहीं लगते, वो खटकते हैं और मुसर्रत की खबरें दिल में बेचैनी पैदा करती हैं। उसमें हमें शक़ व शुबहात पैदा होते हैं कि इसके पीछे शायद कुछ और साज़िश है और उसके पीछे शायद हकीकत कुछ और है। जैसे हमने पसंद के मामलात में भी देखा कि जब इसकी इजाज़त दी गई और जब ये इमाम बारगाह वाला मामला हुआ तो हमें ये बात सुनने को मिली कि हम तो पहले से जानते थे कि ये बसंत वाला मामला यानी इसके पीछे कुछ ना कुछ और चीज़ है और शायद यानी वो लिंक करने की कोशिश की जा रही थी इमाम बारगाह के वाले मामले को बसंत वाले मामले के साथ। मैं समझती हूँ कितनी यानी एक अफ़सोसनाक बात है कि त्योहार जो कि बेसिकली खुशी का बाइस है होने चाहिए, लेकिन अब वो खुशी का बाइस नहीं रहे हमारे लिए, बल्कि हमें उनसे उनको मनाते हुए शक महसूस होता है, बल्कि उलझन महसूस होती है। हम ना दूसरों की जो है खुशियों में शरीक होते हैं और ना ही हम अपनी रवायात को बरकरार रखने के लिए कोई कोशिश करते हैं। ईद जैसा जो है त्योहार है, अब जैसे रमज़ान की आमद है, उसके बाद ईद हम मनाएँगे, तो मुझे याद पड़ता है कि जैसे बचपन में हम लोग ईद मनाते थे, जो जोश व खरोश था, जिस खुशी के साथ मनाई जाती थी, अब हमें वो नज़र नहीं आता क्योंकि हमारे दिल बोझिल हैं और हम आए रोज़ जिस तरह की तकलीफ़ हम देख रहे हैं, इनफ़रादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी, उसने हमसे खुश होने का और खुशी मनाने का एक जज़्बा है, वो हमसे छीन लिया, जो मैं समझती हूँ कि बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। देखिए, जब ज़िंदगी ख़तरात से और दुखों से और मुश्किलात से दो-चार होती है, तो खुशियों की जो मौक़े हैं, खुद ब खुद मांद पड़ जाते हैं। ऐसे हालात में मुसर्रत का इज़हार भी मैं समझती हूँ कि मज़ाहमत की सूरत इख्तियार कर लेता है और पहले त्योहार जो है वो खुशी की अलामत होते थे, खुशी मनाने का एक इज़हार का तरीका था, मिल बैठ के खुशियाँ मनाने का एक बहाना होता था। लेकिन अब मुसलसल नफ़रत की फ़िज़ा ने जो है वो सब कुछ तब्दील कर दिया हुआ है। मैंने जैसे पहले बात की कि हम एक-दूसरे के साथ मिल बैठ के खुशियाँ मनाने से हिचकिचाते हैं और हमें उसके पीछे हर 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 बात पे हम शक करते हैं, हमें हर बात में कुछ न कुछ नफ़रत की बू महसूस होती है। तो बसंत के हवाले से अगर हम बात करें कि जिस शहर में नफ़रत को हवा दी गई, वहाँ बसंत मनाना और पतंगे उड़ाना मैं समझती हूँ बड़ी जुर्रत की अलामत है। लाहौर के लोगों ने एक तवील अरसे के बाद बसंत मनाकर और आसमान को रंगों से भरकर ये साबित कर दिया कि ज़िंदगी अभी बाकी है। तो ज़िंदगी बाकी है तो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और
خوشیوں سے جو ہے وہ بسر کرنا چاہیے، اور جو خوشیوں کے مواقع ہیں ان کو محدود کرنے کے بجائے ان کو مزید وسعت دی جانی چاہیے۔ دیکھیے، جب تباہی پوری قوت سے حملہ آور ہو اور زندگی کی قدر بھی اسی شدت سے پھر محسوس ہو، تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ بسنت کی یہ جو خوشی تھی، یہ بسنت کا جو میلہ تھا، یہ اس زندگی کی قدر کو پہچاننے کا ایک چھوٹا سا بہانہ تھا، اس کو اسی طرح لینا چاہیے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ بسنت دراصل ایک خالی میلہ نہیں تھا، بلکہ ایک امید کو بحال کرنے کی ایک کوشش تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ لوگوں نے پتنگیں نہیں خریدی، بلکہ انہوں نے وہ خوشی کے لمحے خریدے ہیں جو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے ہیں، اور جو ہے وہ خوشیاں منائی ہیں۔ بہت عرصے بعد دیکھا گیا کہ عوام کسی مثبت سرگرمی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس جوش سے جمع ہوئے ہیں۔ میں پرسنلی جانتی ہوں کہ بہت سارے لوگ وطن سے دور ہیں، دوسرے ممالک میں سیٹل ہیں، وہ باقاعدہ چھٹی لے کے بسنت منانے کے لیے پاکستان گئے ہیں تاکہ وہ اپنے اپنوں کے ساتھ اس خوشی کو منا سکیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے، جس سے یہ ایک میسج ملتا ہے کہ اگر ہمیں مواقع دیے جائیں تو ہم نفرت کی جو بادل چھائے ہوئے ہیں یا ایک نفرت کی جو فضا بنی ہوئی ہے، ہم اس کو مل کے کم کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بجائے اس کے کہ اگر ہمیں اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم مل رہا ہے یا ہمیں کوئی اس طرح کے مواقع مل رہے ہیں، تو ہم بجائے اس کے کہ ہم شکوک و شہبات کا شکار ہوں، ہمیں مل کے یہ خوشیاں منانی چاہیے۔ یقین کیجیے کہ جب وہ فوٹیجز ہم نے دیکھی، ذرا میں خود تو پاکستان جا نہیں سکی، لیکن اس دن یا اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے لاہور کا جو آسمان ہے وہ رنگ برنگی پتنگوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ایک بڑا ایک رنگین منظر جو ہے وہ پیش کر رہا تھا۔ تو اس منظر نے واضح کیا کہ معاشرہ خوشی، برداشت اور محبت کی کمی کو محسوس کر رہا ہے، اور نفرت وقتی طور پر غالب آ سکتی ہے، مگر انسان کا دل محبت ہی کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ بے ساختہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ دیکھیے، جب معاشرے کی ثقافتی بنیادوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو اس خلا کو تنگ نظری اور گروہی تعصبات بھرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تعصبات کو دانستہ طور پر فروغ دیا گیا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اور سیاست میں مذہب کو بطور ہتھیار کیسے استعمال کیا گیا ہے وہ ہم پاکستانیوں سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ مذہب بذات خود کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے سیاسی استعمال نے ترقی کے سفر کو متاثر کیا، اور ہم ان متاثرین میں ہیں، اور ہم اپنے ملک میں یہ پریکٹس بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس نے کس طریقے سے ہمارے یہاں معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچایا ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اب ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہم ایسے حالات کی جو ہیں وہ عادی ہو گئے۔ اب اگر بسنت سرکاری طور پر منانے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا تو بعض حلقوں نے اسے سیاسی مقاصد سے جوڑنے کی کوشش کی، جو کہ بہت افسوسناک بات ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم جو یہ خوشیوں کے تہوار ہیں، یہ جو رنگوں کے تہوار ہیں، ان کو ختم کرنے کے بجائے ان کو فروغ دیں، اور آئندہ حکومتیں بھی اس مثال کو سامنے رکھیں جس طریقے سے بسنت کو منایا گیا، خوشیوں کے تہوار جو ہیں وہ منائیں، اور ان کو ختم کرنے کے بجائے پورے ملک میں عام کریں، اور ان روایات کو عام کریں اور زندہ کریں جو معاشرے میں امید اور خوشی پیدا کرتی ہیں۔ دیکھیے، ماضی میں جو ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ مشترکہ ثقافت، زبان اور تاریخ اہم نہیں ہے، بلکہ ہم آہنگی کے لیے صرف ایک عقیدہ ہونا ضروری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس نظریے نے یا اس سوچ نے کتنی نفرت پھیلائی ہے۔ تو آج کے مجھے لگتا ہے کہ جو کئی بڑے مسائل ہیں، ان کی جڑ یہ سوچ، یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس سوچ کی جو ہے وہ نفی ہونی چاہیے، اور اس کے بجائے ہمیں جو خوشیوں کے تہوار ہیں، جو امید کے تہوار ہیں، جو محبت کے تہوار ہیں، ان کی فضا عام کرنی چاہیے۔ دیکھیے، بسنت شاید ایک معمولی سی خوشی محسوس ہو، ایک معمولی سا تہوار محسوس ہو، لیکن یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بتدریج معاشرے کے مزاج کو بہتر بناتی ہیں، اور جب ریاست نفرت کو فروغ دیتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے معاشرے پر اداسی کے بادل چھاتے ہیں۔ تو اگر ہم محبت اور مسرت کو فروغ دینا شروع کر دیں تو امید دوبارہ جنم لیتی ہے، اور خوشی کا راستہ گھروں تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بسنت کے تہوار کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے، مل بیٹھ کے انہوں نے یہ خوشی منائی۔ پورا لاہور جو ہے وہ ایک عجیب مختلف قسم کا جو ہے وہ سما پیش کر رہا تھا۔ میں اس حوالے سے جو ہماری سی ایم صاحبہ ہیں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور ان سے یہ درخواست کروں گی
کہ آئندہ بھی ہمیں یعنی اس طرح کے صرف بسنت نہیں اور بھی جتنے تہوار ہیں، بلکہ اور جتنے پنجابی تہوار ہیں جیسے وہ ہم نے حکومتی سطح پہ کیا، ہم نے عام گھروں میں بھی ان کو منانا چھوڑ دیا ہے، جیسے لوہڑی ہے، جیسے بیساکھی کا تہوار ہے، اور کتنی چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہماری ثقافت اور روایات کا حصہ رہی ہیں، جو مل بیٹھنے کا بہانہ ہوتی تھی تو ان کو ختم کر دیا گیا ہے، تو ان کو ریوائو کیا جائے، ان کو دوبارہ قائم کیا جائے، ان کو زندہ کیا جائے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اوبویسلی بسنت کو جو بین کیا گیا تھا اس کے پیچھے جو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے حادثات ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھی مطلب ظاہر ہے اگر آپ حفاظتی اقدامات نہیں کرتے تو بہت انفارچونیٹ قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جو ایس او پیز انٹروڈیوس کروائی گئیں، جو چیزیں جو پرنسپلس جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس کی طرف سے آئے، مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی لوگوں نے وہ فالو کیے، اور بہت کم تعداد میں اوبویسلی حادثے تو ہوئے لیکن بہت کم تعداد میں ہوئے، اور اس میں ہم یعنی خالی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، بحیثیت شہری اور مہذب شہری ہم لوگوں کا بھی کچھ فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی چیز کہی گئی ہے یا کچھ اصول و ضوابط اور قواعد جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں تو آپ ان کو مد نظر رکھیں تاکہ خوشیوں کے یہ تہوار خوشیوں کے ساتھ ہی منائے جائیں، ان میں غم کا عنصر شامل نہ ہو۔ تو اگین تھینک یو گورنمنٹ پنجاب، آپ نے ہمیں خوش ہونے کا موقع دیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ جیسے ہمیں اور بھی بہت ساری جگہوں میں بہتری دیکھنے کو آ رہی ہے اور بہت سے شعبہ جات میں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے، آئی ہوپ کہ ہم یہ جو تہواروں کی خوشی جو ہمیں ایک بہانہ دیتی تھی کہ ہم مل بیٹھ کے خوش ہوں، ایک دوسرے سے گلے ملیں، اور نفرت کی فضا جو ہے وہ اس کے بجائے محبت کی ایک فضا قائم ہو، تو ہمیں یہ مواقع آئندہ بھی ملیں گے۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔